बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। खबरदार, अमरीकी जहाज अगर ईरान की तरफ बढ़े तो समंदर की तहों में पहुंचा दिया जाएगा। और कभी कभी दुनिया की ताकतवर फौज ऐसी मार खाती है कि फिर कभी संभल नहीं सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमरीकी सदर ट्रंप के नाम खुला पैगाम जारी कर दिया है। ईरान पर हमले की गलती ना करना। अफगान तालिबान ने ईरान और अमरीका की जंग में ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। और सऊदी अरब ईरान का मददगार बन गया है। तुर्की ने, मिस्र ने, कतर ने भी ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो रहा है। क्या ये महज धोखा है, एक खेल है, या फिर यह हकीकत है? ये तफसीलात आपको बताएंगे। और ईरान ने समंदर के अंदर अमेरिकी जहाज़ों को तबाह करने वाले खतरनाक हथियार और मिसाइलों को लॉन्च कर दिया है, तजर्बात कर लिए हैं। और ईरान ने अपनी एयर स्पेस को और अपनी फिजाइया को दोबारा मुनज़्ज़म कर लिया है। कुछ तो है जो कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसको छुपाया जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से असलहे के जहाज़ और अमेरिका से जंगी लड़ाका जहाज़ मुसलसल मशरिक़ वस्ता की तरफ उड़ान भर रहे हैं। और फिर तीसरी तरफ ईरान भी अमेरिका से लड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है और ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ खुले आम पैगामात जारी किए जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने आज एक मर्तबा फिर मंजर आम पर आकर अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब दिया है। आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। इनके बारे में कहा गया था कि ये छुपे हुए हैं, रुपोश हैं और ये मंजर आम पर नहीं आते। लेकिन आज वो एक मर्तबा फिर, जबकि अमेरिका ने 155 से ज़ायद जहाज़ मशरिक़ वस्ता में भेज रखे हैं, 2 बाहरी बेड़े भेज रखे हैं, 4 आबदोज़ें खड़ी कर रखी हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हैं, इन सब धमकियों के बावजूद आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर अली खामनाई मंजर आम पर आते हैं। और उन्होंने ट्रंप के नाम पैगाम जारी किया है कि ए अमरीकी सदर ट्रंप, तुमने जिन जहाज़ों को, जिन बाहरी बेड़ों को और जिन ताकतवर लाओ लश्कर को ईरान के खिलाफ उतारा है, हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो बआसानी इन जहाज़ों को समंदर की तहों तक पहुंचा सकते हैं। यानी हमने ऐसे मिसाइल और हथियार बना रखे हैं जो इन जहाज़ों को समंदर में गर्क कर देंगे। आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने अपनी तकरीर में, स्पीच में कहा कि दुनिया में कितनी बार ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी ताकतवर फौजें बसा औकात ऐसी मार खाती हैं कि वो दोबारा संभल नहीं सकती हैं, पाश पाश हो जाती हैं। और ये पैगाम है अमेरिका के लिए कि अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर ईरान को मत डराओ। ईरान कभी डरेगा नहीं, ना ही ईरान समझौता करेगा, धमकियों में आएगा, बल्कि मुकाबला करेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के अंदर बैरूनी साजिशी अनासर के ज़रिए से खून बहाया गया। हम हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और जो हमें हमारी तरक्की और इल्म से रोकना चाहता है, उनके ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। यानी हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामनाई की तकरीर का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। अब ज़रा बात कर लेते हैं मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों की। ईरान की सिपाही पासदारान ने कुछ ऐसे नए हथियार मुतारिफ करा दिए हैं आबनाए हुर्मुज़ स्मार्ट कंट्रोल जंगी मशकों के दौरान, जिसमें अमरीकी जहाज़ों को समंदर में डबोने की रिहर्सल हुई है। इत्तलाक़ के मुताबिक कुछ ऐसी समुद्री ड्रोन कश्तियाँ हैं जो अमरीका के बाहरी बेड़ों से या अमरीका की आबदोज़ों से और अमरीका के डिस्ट्रॉयड जहाज़ों से टकरा सकती हैं और उनको डिटेक्ट करना अमरीका के लिए मुश्किल होगा। और ईरान ने यह कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमरीका की किसी भी तरह की जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज की एक और बड़ी खबर यह आई है कि रूसी सदर के मुशीर ने अपने बयान में कन्फर्म कर दिया है कि जल्द रूस और चीन आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के साथ ताउन और मदद के लिए अपने बाहरी जहाज़ भेजेंगे। जी हाँ, ये पहला मरहला था जो स्मार्ट कंट्रोल आबनाए हुर्मुज़ मशकों का शुरू हुआ। दूसरे मरहले में मुमकिन तौर पर रूस और चीन के जहाज़ भी आएंगे। इत्तलात के मुताबिक जहाँ अमरीका और यूरोपीय मालिक अपने हथियार लाओ लश्कर ईरान के खिलाफ मैदान में उतार चुके हैं, वहीं रूस ने और चीन ने भी फैसला किया है कि वो अपने जहाज़ों को ईरान की मदद के लिए भेजेगा। और रूस और चीन की तरफ से ख़तरनाक टेक्नोलॉजी और ख़तरनाक हथियार पहले ही डिलीवर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ जहाज़ों के ज़रिए से। यहाँ पर एक और बड़ी खबर मेरे सामने मौजूद है कि ईरान ने अपनी एयर स्पेस को दोबारा मुरतब कर लिया है। अल जज़ीरा ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में कहा है कि गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान
50 سے زائد بار مختلف طرح کے نوٹم یعنی ہدایات ایرانی ایئر اسپیس کنٹرولر کی طرف سے جاری کی گئیں کہ ایران کی ایئر اسپیس کو کس انداز سے اور کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق کچھ نئے فضائی روٹس بنائے گئے ہیں، کچھ ایئر لائنز کے لیے نئی ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اپنی پرواز کی بلندی اونچی رکھیں، اور کچھ نئی جو فضا ہے وہاں سے صرف ملٹری زون کو قرار دے کر وہاں امریکہ اور اسرائیل کی ممکنہ بمباری یا ان کے میزائلوں سے نمٹنے کے لیے نئے ہتھیار اور نئے ریڈار سسٹم نصب کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ کا کوئی بھی جہاز، امریکہ کا کوئی بھی ڈرون یا میزائل ایران کی حدود میں آئے گا یا اس کی ایئر اسپیس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا تو مختلف طرح کے جدید ریڈار سسٹم الرٹ پہنچائیں گے اور پھر میزائل سسٹمز کے ذریعے سے ان کو گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ مختلف طرح کی تیاریاں ایران کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کا تازہ بیان سامنے آتا ہے جو عباس عراقچی کے ساتھ جنیوا کے اندر مذاکرات میں موجود ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہم کسی دباؤ یا پریشر میں آ کر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہمیں دباؤ یا پریشر یا دھمکیوں کے ذریعے سے جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ یاد رہے جنیوا کے اندر جو امریکی وفد ہے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر، وہ مذاکرات کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت وہ مذاکرات شروع بھی ہو چکے ہیں، اور مزید تفصیلات میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اطلاعات کے مطابق جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں اور نائب وزیر خارجہ ہیں وہ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ کے ثالثی میں امریکی حکام سے ملاقات یا مذاکرات کریں گے، یعنی براہ راست تو میٹنگ نہیں ہے، البتہ بالواسطہ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ اور وفد کے ذریعے سے یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ اور بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ میٹنگ کامیاب نہ ہوئی تو امریکی صدر ٹرمپ ایران پر حملے کا حکم دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق ٹرمپ ابھی حملے کا حکم نہیں دیں گے، ٹرمپ مارچ کے اندر ممکنہ طور پر ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، اسے پہلے مکمل طور پر تیاریاں اور مکمل طور پر جو ایران کے خلاف جو ریہرسل ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ ایران کے سپیکر محمد باقر کالیباف کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اپنے شہریوں کے قتل کے ذمہ داروں کو ہم سخت سزا دیں گے، مزید پابندیاں لگانے اور ایران کے خلاف اکسانے والے یہ وطن دشمن ہیں، غدار ہیں، اور کوئی بھی ایران کے اندر اندرونی بدامنی پیدا کر کے کسی بھی طرح سے ایران کے نظام کو، حکومت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور یہ سب اسرائیل کروا رہا ہے، اور اسرائیل ایران کے خلاف امریکہ کو جنگ کے لیے بھی اکسا رہا ہے۔ ایران کے لوگ بہادر ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل دونوں سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ محمد باقر کالیباف کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے کہ ایرانی پارلیمان کا ایک وفد سعودی عرب کے دورے پر پہنچا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کا باقاعدہ ایک وفد سعودی عرب گیا اور سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ سے اور دیگر آفیشیل سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ بوقت جنگ ایران کے مددگار رہیں گے، ایران کے خلاف کبھی اپنی سرزمین استعمال ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی ایران کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، اور سعودی عرب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور بات چیت کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ یاد رہے اس سے پہلے سعودی عرب کی طرف سے جو نائب وزیر دفاع ہیں، جو سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں خالد بن سلمان، وہ امریکہ پہنچے تھے اور انہوں نے امریکہ سے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات سے نتیجہ نکالا جائے۔ سعودی عرب کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ میں جنگ ہو جائے تو پھر سعودی عرب بھی خطرے سے دوچار ہوگا، کیونکہ ایران نے دھمکی دے رکھی ہے کہ ہر خلیجی ملک جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں ان ملکوں کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں جب ہم پر حملہ ہوگا۔ تو سعودی عرب کے اندر 2 سے 3 بڑے فوجی اڈے ہیں امریکہ کے، اگر حملہ ہوا تو ان فوجی اڈوں پر ایران میزائل مار سکتا ہے، جس سے سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ ہوگا۔ اس وجہ سے سعودی عرب گھر کے پاس لگنے والی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایران کی حمایت اور مدد کا اعلان کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی طرح کویت نے، قطر نے، مصر نے بھی ایران کی حمایت اور مدد کا اعلان کر رکھا ہے۔ چنانچہ ان ممالک کے وزرائے خارجہ مسلسل ایرانی وزیر خارجہ سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے سے جو ٹینشن ہے، ایسکیلیشن ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر آج کی سب سے بڑی خبر ایک اور میرے پاس ہے کہ افغان طالبان بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں کود پڑے ہیں۔ جی ہاں، افغان طالبان کی طرف سے ایک خطرناک بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اپنے حق کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ایران اور افغانستان کے بیچ تجارت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے پڑوسی ملک ایران پر کہیں سے کوئی حملہ ہوتا ہے دشمن کا یا جاریت ہوتی ہے تو ہم نے ایران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر ایران پر امریکہ نے حملہ کیا یا زمینی جنگ مسلط کی تو افغان طالبان جو 21 سال امریکہ سے لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر، متوقع طور پر وہ ایران کی حمایت کریں گے، امریکہ کے ساتھ لڑیں گے اور اسرائیل کے خلاف لڑیں گے۔ پھر افغانستان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اس حملے کے بعد اگلا نمبر افغانستان کا ہو سکتا ہے۔
ایران پر حملہ یہ افغانستان کے بگرام فوجی اڈے تک پہنچنے کی ایک سازش ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی افغانستان کے میڈیا پر کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے افغانستان کے طالبان نے برطانیہ کے ساتھ بھی کئی سال تک جنگ لڑی، روس کے ساتھ بھی کئی سال جنگ لڑی، اور افغانستان کے لوگوں نے جو پچھلے 20-21 سال تھے وہ بھی امریکہ اور نیٹو فوجوں کے ساتھ جنگ لڑی۔ تو اس حوالے سے افغانستان کو جنگوں کے تجربہ رکھنے والے ملک کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ افغان طالبان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ مذاکرات جو کر رہا ہے اس سے کوئی ڈیل یا سمجھوتا ممکن ہے، یا پھر یہ محض ایک کھیل ہے، یا یہ محض ایک دکھاوا ہے؟ تو دنیا کے 90% سے زائد تجزیہ کار ماہرین سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مذاکرات ہیں ان میں حقیقت بہت کم اور پس پردہ خفیہ منصوبے زیادہ ہیں، یعنی یہ دکھانے کے لیے ہیں، اور ورنہ امریکی صدر ٹرمپ نے جو فوجی بلڈ اپ کیا ہے یا ملٹری پریپریشن کیا ہے یہ محض دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ یہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے ہے۔ لیکن اب ایران پر منحصر ہے کہ کیا وہ امریکہ کے اس حملے کو روک سکتا ہے، امریکہ کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے، یا امریکہ کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر کے اپنے اوپر ہونے والے حملوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔